عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی جو پیغمبر بھیجا، زیادہ کر کے اس قوم کو اس پیغمبر کا ہی نام دیا۔ اس لیے جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اس قوم کو قوم نوح کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 یا 950 برس ان کے پیچھے تبلیغ کی، اللہ کی دین کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے مانی، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور لڑکا سب بت پرستی میں لگے رہے۔ آخر میں تھک ہار کے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی، انہی حق کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور کچھ لوگ کے علاوہ باقی نے ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ وہ اپنی کفر اور حد درمی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی سی لکڑی کی ناؤ اپنی نگہبان میں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قوم پر ایسی ہی عذاب نازل نہیں کرتے، پہلے وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، تاکہ وہ رسول یا پیغمبر اپنی قوم کو ڈرائے اور خوشخبری بھی دے، اور اس پر بھی وہ قوم نہ مانی اور ایمان نہ لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ نوح علیہ السلام پیشی سے بڑے تھے، انہوں نے ایک میدان میں ناؤ بنانا شروع کیا۔ ان کی قوم کے لوگ آ کر مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، ناؤ ریت میں ناؤ چلے گا کیا؟ جب ناؤ بن کے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب جانور اور پرندوں اور جو لوگ ایمان لائے ان سب کو ناؤ میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری جی جان سے اور تک طریقے سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے کچھ ہی لوگ نے ایمان لائے اور باقی حد درمی، جدی اور نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے اور ان کے مذاق اڑانے والے رہ گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تانور ابلنے لگے تو ہر قسم کی جانور اور پرندوں کی جوڑ سے دو اس میں بیٹھ لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیا جائے گا، اور پھر تم اور جو تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا میرا رب ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور تیز مسلسل بارش ہونے لگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر جانے لگے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا پہاڑ پر جا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اس آواز دی، بیٹا جلدی سے ناؤ میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں
پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہاں میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچنے والا، اور ان کی دیکھتے ہی ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا میرے رب، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال مت کرو، وہ کافروں میں سے تھا، تمہارے اپنوں میں سے نہیں، تمہارے اپنے وہ ہیں جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، جہاں تک بھی نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سبھی کافر اور ان کے بت اور جو کچھ بھی زمین پر تھا سب پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ پانی برسنا روک دے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے پانی نگل جا۔ کشتی کئی دنوں تک پانی میں تیرتی رہی، کشتی میں چوہے ہو گئے، اناج کے گلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا شہر کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پہ ہاتھ مارا تو بلی پیدا ہوئی اور اس نے سارے چوہے کو کھا لی۔ اس طرح کشتی میں گندگی پیدا ہونے لگی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارا تو بد جانور پیدا ہوا اور اس نے ساری گندگی صاف کر دی۔ ابھی دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جدی نام کی ایک پہاڑ پر جا کر رکی۔ نوح علیہ السلام ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر پتہ لگا کہ پانی کتنا کم ہوا ہے۔ کوا گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ وہاں اس کو مردہ جانور کھانے کو مل گیا، وہ انہی کو کھانے میں مست ہو گیا اور اپنے کام بھول گیا۔ اس لیے کوے کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ مردار ہی کھائے گا اور لوگ اسے نفرت کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو باہر کی خبر لانے بھیجے۔ وہ پہلے بار واپس آیا تو اس کے پیروں میں پانی لگا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی پوری طرح نہیں اترا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو اس کے پیروں میں کیچڑ لگی تھی۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زمین سوکھی نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے بار اسے بھیجا تو اس کے چونچ میں ایک پھوڑا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب زمین خشک ہو چکی ہے، اس لیے کبوتر کے حق میں دعا ہے کہ وہ دانے کھائے گا اور لوگ اس سے پیار کریں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر پھر آباد ہوئے اور انہی سے انسان نسل آگے بڑھی۔